وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں آئیں گی۔ ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور اس کی دلیل دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو بھائی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوم، ایک دن عمر لانوں نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانوں کے پاس۔ چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا، تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے پوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے۔ فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانوں نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی، جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائیں، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ،
یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے. کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے. مشکل کام. آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا. اس کا نام بہانہ رکھ دیا. اور جی میں نے بہانہ بنا لیا. یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے. پہلی صفت وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے. آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں. کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے. استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے. اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے. اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں. غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا. ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے. یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے. اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں